السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آواز آ رہی ہے؟ جی شیخ، ماشاء اللہ آ رہی ہے۔ شروع کریں؟ جی شیخ، بسم اللہ کیجیے، انشاءاللہ جو جوائنٹ ہو جائیں گے دھیرے دھیرے۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین وعلی آلہ واصحابہ ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التي انعمت علیکم وأوفوا بعهدي أوفي بعهدكم وإياي فارهبون وآمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم ولا تكونوا أول كافر به ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإياي فاتقون ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين الذين يظنون أنهم ملاقو ربهم وأنهم إليه راجعون۔ اے بنی اسرائیل، میری اس نعمت کو یاد کرو جو میں نے تم پر انعام کیا، اور میرے عہد کو پورا کرو، میں تمہارے عہد کو پورا کروں گا، اور مجھ ہی سے تم ڈرو، اور اس کتاب پر ایمان لاؤ جسے میں نے نازل کیا، اس حال میں کہ وہ کتاب اس کتاب کی تصدیق کرنے والی ہے جو تمہارے ساتھ ہے، اور تم اس کے سب سے پہلے انکار کرنے والے نہ بنو، اور میری آیتوں کے بدلے تھوڑی قیمت کو نہ خریدو، اور مجھ ہی سے بچتے رہو، اور تم حق کو باطل کے ساتھ خلط ملط نہ کرو، اور حق کو نہ چھپاؤ جبکہ تم جانتے ہو، اور تم نماز قائم کرو، اور تم زکوٰۃ دو، اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو۔ کیا تم لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے ہو اور اپنے آپ کو بھول جاتے ہو جبکہ تم کتاب کی تلاوت کرتے ہو؟ کیا پس تم عقل نہیں رکھتے ہو؟ اور تم صبر اور نماز کے ذریعے مدد طلب کرو، بے شک وہ بھاری ہے مگر خضوع کرنے والوں پر۔ یہ وہ لوگ ہیں جو یقین رکھتے ہیں اس بات کی کہ وہ اپنے رب سے ملنے والے ہیں، بے شک وہ اسی کی طرف لوٹنے والے۔ برادران اسلام اور خواتین، اس سورت کے آغاز میں اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کا تذکرہ کیا اور کہا تھا کہ قرآن مجید ایسی کتاب ہے جس کے کلام اللہ ہونے میں کوئی شک نہیں ہے، تو لہذا تم اس کتاب پر ایمان لاؤ اور اس کے مطابق عمل کرو۔ اب اس کے ساتھ یہ بات بتائی گئی کہ اس کتاب سے ہدایت وہی اخذ کریں گے جو تقوی والے ہیں، متقی ہیں۔ متقیوں کے اوصاف بیان کیے گئے، پھر ان کا ذکر کیا گیا جو اس کتاب کا انکار کرنے والے ہیں، کفار کا ذکر کیا گیا۔ جب دو گروہ کا ذکر کیا گیا تو تیسرا گروہ منافقوں کا ذکر کیا گیا جو ظاہر میں اسلام کا اقرار کرتے تھے، زبان سے اسلام کا اقرار کرتے تھے، لیکن دل میں منکر تھے، اسلام کے، نبی کے، قرآن کے منکر تھے۔ ان کا ذکر کیا گیا، ان کے اوصاف بیان کیے گئے۔ ان تینوں گروہوں کو ذکر کرنے کے بعد سب کو توحید کی دعوت دی گئی اور شرک سے ڈرایا گیا، روکا گیا، منع کیا گیا۔ اب قرآن مجید کی مزید حقانیت کو سمجھانے کے لیے کہا گیا اگر تمہیں قرآن مجید کے کلام اللہ ہونے میں شک ہے تو تم اور تمہارے جو جھوٹے معبود ہیں سارے کے سارے مل کر ایسا کلام
پیش کرنے کی کوشش کرو تو تم ایسا کلام ہرگز پیش نہیں کر سکو گے۔ تو لہذا آگ سے بچو جسے کافروں کے لیے تیار کیا گیا ہے۔ جب جہنم اور جہنمیوں کا ذکر کیا گیا تو اس کے مقابل میں جنت اور جنتیوں کا ذکر کیا گیا اور جنت کی نعمتوں کا ذکر کیا گیا۔ قرآن مجید کے کلام الہی ہونے میں ایک شک انہیں یہ تھا کہ قرآن مجید اگر اللہ کا کلام ہے جو جس کی ذات عظمتوں والی ذات ہے تو پھر کلام اللہ میں مکھی اور مچھر کیڑے مکوڑوں کی مثال کیوں دی گئی ہے؟ اس کے جواب میں کہا گیا کہ اللہ عز و جل کو اس بات سے کوئی حیا نہیں کہ اللہ عز و جل مچھر یا کہ اس سے کمتر مخلوق کی مثال پیش کرے، کیونکہ مثال جو دی جاتی ہے وہ سامنے والے کو سمجھانے کے لیے دی جاتی ہے۔ مثال میں اس کا خیال نہیں رکھا جاتا ہے کہ مثال دینے والا کون ہے۔ اور اس کے ساتھ یہ کہا گیا کہ جو مومن ہے وہ یقین کرتے ہیں کہ یہ اللہ کی جانب سے ہے، لیکن جو مومن نہیں ہے تو وہ اس سے گمراہ ہوتے ہیں اور اس طریقے سے بھٹکتے ہیں۔ اور ساتھ میں کہا گیا کہ قرآن مجید کی مثالوں سے گمراہ وہی ہوتے ہیں جو فاسق ہے۔ پھر فاسق کون ہے؟ ان کی تعریف بیان کی گئی کہ فاسق وہ ہیں جو اللہ سے کیے گئے عہد کو توڑتے ہیں، کیونکہ اللہ عز و جل نے ازل میں سب سے عہد لیا تھا، الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ جو اس عہد کو توڑتے ہیں، قطع رحمی کرتے ہیں، زمین میں فساد مچاتے ہیں، یہی لوگ فاسق ہیں اور یہی خسارہ اٹھانے والے ہیں۔ تو قرآن مجید کی حقانیت کو کئی طریقوں سے ثابت کرنے کے بعد اب اللہ عز و جل اپنے انعامات کا تذکرہ کر رہا ہے۔ دیکھو، ہم نے زمین کو تمہارے لیے پیدا کیا، تم مردے تھے، ہم نے تمہیں زندگی دی، پھر ہم تمہیں موت دیں گے، پھر دوبارہ تم کو ہم اٹھائیں گے۔ تو لہذا ہماری ان نعمتوں کا تقاضا یہ ہے کہ تم اس قرآن پر ایمان لاؤ اور اس نبی پر ایمان لاؤ۔ اور اسی کے ساتھ جب انعامات کا تذکرہ کیا گیا تو انسانوں پر جو اللہ عز و جل کا سب سے بڑا انعام ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اسے اشرف المخلوقات بنایا، اور ان کے جو باپ ہیں یعنی آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے خود پیدا کیا، تو آدم علیہ السلام کی تخلیق کا ذکر کیا، اور آدم علیہ السلام کی تخلیق کے ذکر میں ان انعامات کو ذکر کیا جو آدم علیہ السلام پر تھے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو وہ علم دیا جو علم کے فرشتوں کو نہیں دیا، ہو گیا اس علم کی بنیاد پر فرشتوں پر فضیلت دی، انہیں مسجد ملائکہ بنایا، سارے فرشتوں سے کہا کہ وہ سجدہ کریں، اور اس دن میں ابلیس کا ذکر آیا کہ جس نے سجدہ سے انکار کیا، اور اس میں اشارہ کیا گیا کہ ابلیس ہمیشہ کے لیے تمہارا دشمن ہے، اس سے بچو۔ اور پھر اس کا بھی ذکر کیا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو اور ان کی بیوی حوا کو جنت میں رکھا، اور پھر کیسے شیطان نے انہیں بہکایا جس کی وجہ سے وہ جنت سے نکالے گئے، اس کا تذکرہ کیا گیا۔ پھر اس کا بھی ذکر کیا گیا کہ جب آدم علیہ السلام نے اتنی بڑی لغزش کے بعد جب توبہ کا دروازہ کھٹکھٹایا، اللہ عز و جل کے جانب رجوع ہوئے، تو اللہ نے ان کے توبہ کو قبول کر لیا، دوبارہ انہیں چن لیا۔ اور اس کے بعد یہ کہا گیا کہ اللہ عز و جل نے جب آدم اور حوا کو زمین کو اتارا تو کہا تم میں سے بعض کے دشمن ہوں گے، اور تمہیں ایک مدت تک زمین میں رہنا ہے، پھر میرے جانب لوٹ کر آنا ہے۔ اور تیسری بات یہ کہی گئی کہ گاہے بگاہے تمہارے پاس میری جانب سے ہدایت آئے گی، جو اس ہدایت کو قبول کرے گا ان پر نہ کوئی خوف ہوگا نہ وہ غمزدہ ہوں گے، اور جو ہماری آیتوں کے انکار کریں گے تو وہ جہنم میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ تو جب آدم علیہ السلام پر جو انعامات تھے اس کا تذکرہ کرتے ہوئے انسانوں پر اپنا احسان کو اللہ تعالیٰ نے جتلایا کہ دیکھو ہم نے تم پر کیسے احسان کیا، تمہیں اشرف المخلوقات بنایا، اور تم پر ہمارے جو انعامات ہیں انسانوں کو تم یاد کرو، اور اس کا تقاضا یہ ہے کہ اس کتاب پر ایمان لاؤ۔ جب احسانات اور انعامات کا تذکرہ کیا گیا تو اب اس کے بعد بنو اسرائیل پر جو اللہ عز و جل کے انعامات اور احسانات ہیں ان کا تذکرہ کیا جا رہا ہے۔
बनु इसराइल का तस्करा क्यों किया जा रहा है, तो उसकी दो वजह है। एक तो वजह ये है कि उस जमाने में पढ़े लिखे लोगों में बनु इसराइल का शुमार होता था, क्योंकि आसमानी किताबों का इल्म उनके पास था। तो लोग इसके मुंतजिर थे कि हम देखते हैं यहूद ईमान लाते हैं या नहीं। अगर यहूद ईमान लाएंगे तो हम ईमान लाएंगे, और अगर यहूद ईमान नहीं लाएंगे तो हम ईमान नहीं लाएंगे। तो यहूद से कहा जा रहा है कि तुम पर अल्लाह ताला के जो इनामात है, एहसानात है, तुम उन्हें याद करो कि अल्लाह ने कैसे तुम्हें सारे आलम पर फजीलत अता की थी। तो भैया इन इनामात और एहसानात का तकाजा ये है कि तुम इस किताब पर ईमान लाओ और इस नबी पर ईमान लाओ। और बनु इसराइल को का तस्करा करने के पीछे दूसरी हिकमत यह है कि इस किताब पर ईमान लाने के लिए, इस नबी पर ईमान लाने के लिए ये नहीं देखा जाए कि यहूद ईमान ला रहे हैं या कि ईमान नहीं ला रहे हैं, क्योंकि किताब अपनी जगह बरहक है और रसूल अपनी जगह बरहक है। और रसूल की सीरत, रसूल का किरदार और रसूल का कलाम, रसूल की दावत उसकी हक्कानियत को साबित करने के लिए काफ़ी है। इसके लिए यहूद का ईमान लाना और न लाना ये कोई कसौटी नहीं है, क्योंकि यहूद के जो अखलाक हैं वो देखो कि कैसे वो अखलाक, कैसे वो अहद शिकन कौम थे। तो क्या अहद शिकन कौम किसी चीज़ के लिए मोतबर या एक कसौटी बन सकती है? गया इसी पस मंजर में बनु इसराइल का तस्करा किया जा रहा है। एक तरफ बनु इसराइल को दावत दी जा रही है कि तुम इस किताब पर ईमान लाओ, देखो तुम पर हमारे कैसे कैसे इनामात थे। और दूसरी जानिब कुफार मक्का से कहा जा रहा है कि यहूद को मेयार हक के लिए कसौटी न बनाओ, क्योंकि वो उनके आदतें और उनके अखलाक को देखो, वो लोग मेयार हक के लिए कसौटी नहीं बन सकते। रब्बुल आलमीन ने फरमाया, या बनी इसराइल, ए इसराइल के औलाद, उज़कुरू निअमती अल्लती अनअमतु अलैकुम, मेरी नेमत को याद करो जो मैंने तुम पर इनाम किया, और मेरे अहद को पूरा करो, मैं तुम्हारे अहद को पूरा करूंगा, और मुझ ही से डरो। इस आयत में बनु इसराइल से तीन बातें कही गई। पहली बात यह है कि तुम पर जो मेरे इनामात है उन्हें याद करो, कैसे हमने तुम्हें फिरौन और उसके लश्करों से नजात दिया, और इस तरीके से कैसे हमने तुम पर इनामात की बारिश की, और इस तरीके से और मुख्तलिफ मौके पर हमने तुम पर मन और सलवा नाजिल किया, और इस तरीके से चट्टान से तुम्हारे लिए तस्मे जारी किए। तो ये सारी के सारी हमारी तुम पर नेमतें हैं, इसका तस्करा आगे आ रहा है। तुम मेरे अहद को पूरा करो, मैं तुम्हारे अहद को पूरा करूंगा। अहद से मुराद क्या है? अहद से मुराद यह है, बनु इसराइल से कहा गया था, हमने जो तुम्हें सारे अक़वाम पर फजीलत दी है, बुजुर्गी अता की है, इसके लिए तुम्हें तौरात पर अमल करना पड़ेगा। और तौरात में यह भी है कि जो नबी इसके बाद आएगा तुम उसकी तस्दीक करोगे, और ख़ास तौर से नबी आखिर ज़मा की तुम तस्दीक करोगे। तो लिहाजा तुम अगर इस अहद को मान लेते हो, नबी आखिर ज़मा पर ईमान ले आते हो, तो फिर उसका यह है कि मैंने जो तुम्हारे साथ अहद किया है, तुम्हें इज्जत दूंगा, जिल्लत से बचाऊंगा, सुरखरू करूंगा, तो इस अहद को मैं पूरा करूंगा। और मुझ ही से डरो, मतलब ये है कि लोगों से डरते हुए हक को मत छुपाओ। होना ये चाहिए कि तुम अपने रब से डरो और जो हक है उसको तुम जाहिर करो। बनु इसराइल से मुराद क्या है? यानी इसराइल के औलाद, तो ये अहले किताब को कहा जाता है। इसराइल ये याकूब अलैहिस्सलाम का लक़ब है। इसराइल का माना है अब्दुल्ला। याकूब अलैहिस्सलाम के 12 औलाद थे, और इन्हीं 12 औलाद के जरिए से जो नस्ल फैली उन्हें बनी इसराइल कहा जाता है। अल्लाह अज़्ज़ा व जल ने बनु इसराइल को उनके ज़माने में सारे अक़वाम पर फजीलत दी थी, और तकरीबन अम्बिया का सिलसिला याकूब अलैहिस्सलाम से लेकर ईसा अलैहिस्सलाम तक तकरीबन अम्बिया का सिलसिला इन्हीं की नस्ल में जारी रहा, और इन्हें यहूद भी कहा जाता है, और इसलिए कि याकूब अलैहिस्सलाम के औलाद में से एक का नाम यहूज़ा था। तो वह खास तौर से बनु इसराइल कहकर यहूद से खिताब किया जा रहा है, उनसे ये तीन बातें कही गई। और आगे उनसे कहा जा रहा है, वह आमिनु बिमा अंज़लतु,
اور اس کتاب پر ایمان لاؤ جسے میں نے نازل کیا ہے، یعنی قرآن مجید پر ایمان لاؤ۔ بھیا قرآن مجید کو میں نے نازل کیا ہے، قرآن مجید میرا کلام ہے۔ مصدقا لما معکم، یہ وہ کتاب ہے جو اس چیز کی تصدیق کرنے والی ہے جو تمہارے ساتھ ہے۔ یعنی تمہارے پاس جو تورات ہے، تورات کے بہت سارے احکام کی تصدیق کرنے والی یہ کتاب ہے۔ تو یہ کتاب تورات کے مخالف کتاب نہیں ہے، بلکہ تورات کی تصدیق کرنے والی ہے، اور اس طریقے سے تورات کو جو ہے سچ قرار دینے والی، سچ بتانے والی یہ کتاب ہے۔ تو بہت سارے احکام جو تورات کے ہیں وہ قرآن مجید میں بھی وارد ہیں۔ ہاں چند احکام کو منسوخ کیا گیا ہے، حالات و ضرورت کے لحاظ سے احکام منسوخ ہوتے رہے، حتیٰ کہ قرآن مجید کے بہت سارے احکام بھی جو ہے دیگر آیتوں کے ذریعے سے منسوخ ہوئے ہیں۔ تو جملہ قرآن مجید تورات کی تصدیق کرنے والی ہے، اور تم اس کتاب کے پہلے منکر نہ بن۔ سوال یہ ہے کہ اہل کتاب سے پہلے کفار مکہ اس کتاب کا انکار کیے تھے، تو اہل کتاب سے کیوں کہا گیا تم اس کتاب پہلے منکر نہ بنو؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ کفار مکہ کے پاس علم نہیں تھا، تمہارے پاس علم ہے کہ تورات میں اس کتاب کا ذکر ہے، اس نبی کا ذکر ہے، تو جاننے والوں میں تم سب سے پہلے منکر نہ بنو۔ یا پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ تم اس کتاب کے انکار میں سبقت لے جانے والے نہ بنو، کیونکہ اگر تم نے اس کتاب کا انکار کیا، سبقت لے گئے، تو سارے یہود کا وبال تمہارے سر پڑے گا۔ اور اس کے بعد کہا گیا کہ تھوڑی قیمت کے عوض تم میری آیتوں کو بیچو مت، یا کہ تھوڑی قیمت لے کر تم میری آیتوں کو بیچ کر تھوڑی قیمت حاصل نہ کرو۔ تو سوال یہ ہے تو کیا زیادہ قیمت ملے تو آیتوں کو بیچ سکتے ہیں؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ اس کا مفہوم نہیں ہے، بلکہ کلام اللہ کے مقابل میں ساری کی ساری دنیا بھی مل جائے تو یہ ہیچ ہے، یہ ثمن قلیل ہے۔ یہاں یہ کہا جا رہا ہے کہ حق کے تھوڑی سی قیمت کی عوض، یا کہ تھوڑی سی دنیا کی عوض حق کو مت چھپاؤ۔ حق جو کچھ تورات میں مذکور ہے اسے تم بتلاؤ۔ تورات میں جو حق ہے وہ اس میں سے ایک بات یہ ہے کہ آخر زمانے میں ایک نبی آئیں گے، تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر تورات میں موجود ہے، تو تم اسے مت چھپاؤ۔ اور اس طریقے سے بہت سارے اور احکام تھے، جیسا کہ رجم کی آیت اس کو چھپاتے تھے۔ اللہ عز و جل نے فرمایا اور مجھ ہی سے تم بچو، یعنی میری ناراضگی اور میرے عذاب سے تم بچو۔ اور اسی کے ساتھ انہیں یہ بھی نصیحت کی گئی حق اور باطل کو خلط ملط نہ کرو اور حق کو نہ چھپاؤ۔ یہ لوگ کیا حق و باطل کو خلط ملط کرتے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے جو اوصاف تورات میں تھے اس کو کہتے تھے یہ کسی اور کے اوصاف ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف نہیں ہے، اور رجم کے آیتوں کو چھپا دیتے تھے۔ ان سے کہا گیا حق و باطل کو خلط ملط مت کرو، حق کو نہ چھپاؤ جانتے بوجھتے۔ مزید ان سے یہ بات بھی کہی گئی نماز قائم کرو، زکوٰۃ دو، اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو۔ تو گیا بنی اسرائیل کو جو تعلیمات دی گئی ان میں سے ایک تو یہ ہے کہ تم جو ہے دنیاوی فوائد کے عوض آیتوں کو، تورات کے احکام کو چھپاؤ مت، یا کہ تورات کے احکام کو بیچو مت۔ اور اس طریقے سے یہ کہا گیا حق و باطل کو خلط ملط نہ کرو، حق کو نہ چھپاؤ، بلکہ نماز قائم کرو، زکوٰۃ دو۔ کیونکہ نماز قائم کرنا ایک ایسا عمل ہے جو انسان کو ہر برائی سے دور لے جاتا ہے، اور اس طریقے سے زکوٰۃ دو، یعنی بدنی اور مالی دونوں عبادتیں کرو، اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو۔ اس میں ایک بات یہ کہی گئی ہے کہ جماعت کے ساتھ نماز ادا کرو، اور دوسری بات یہ ہے یہود کے نماز میں رکوع نہیں تھا۔ اب کہا گیا ان سے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے بعد اب تمہیں اس شریعت کو قبول کرنا ہے جس شریعت کو لے کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم آئے تھے۔ اس لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قسم اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، میرے تعلق سے کوئی یہودی یا نصرانی سنے اور پھر وہ ایمان نہ لائے اس پر جس کے ساتھ مجھے گیا ہے، تو وہ جو ہے جہنمی ہے۔ وہ اس سے معلوم ہوا کہ یہود و نصارہ سے بھی یہی کہا گیا کہ تمہیں
اب اپنی اس شریعت پر ایمان لانا ہے اور اس کے مطابق عمل کرنا ہے جس کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا گیا ہے۔ اب ان یہود سے کہا جا رہا ہے کہ تم عجیب لوگ ہیں، لوگوں کو تو نیکی کا حکم دیتے ہو اور اپنے آپ کو بھول جاتے ہو، حالانکہ تم کتاب کی تلاوت کرتے ہو، کیا تمہیں اتنی بھی سوچ بوجھ نہیں ہے؟ یعنی بعض علماء یہود جو لوگوں سے کہتے تھے دین اسلام اچھا دین ہے، مگر خود اس پر عمل نہیں کرتے تھے۔ آج جیسا کہ ہم بہت سارے غیر مسلموں کو سنتے ہیں کہتے ہوئے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سچے نبی ہیں، اسلام اچھا دین ہے، مگر اس پر ایمان نہیں لاتے ہیں۔ تو یہود سے کہا گیا کہ تم جب یہ کہتے ہو کہ دین اسلام اچھا دین ہے تو تمہیں چاہیے کہ لوگوں سے پہلے اس پر ایمان لاؤ۔ اور خود یہود کے بارے میں یہ آتا ہے کہ وہ مدینے میں اوس و خزرج سے کہا کرتے تھے ایک نبی آنے والا ہے جس کے یہ اوصاف ہے، ہم اس کے ساتھ مل کر تم سے لڑیں گے۔ تو گویا جب تم خود اس نبی کا اقرار کرتے تھے، اب اس نبی کا آنے کے بعد تم ایمان کیوں نہیں لاتے؟ گویا اس طریقے سے ان سے کہا گیا کہ لوگوں کو نیکی کا حکم دینا اور خود نہ کرنا یہ کم عقلی کی علامت ہے اور جو ہے کم فہمی کی علامت ہے۔ اور اس کے بعد انہیں دو باتوں کا حکم دیا گیا، کیونکہ ایک تو وہ حب دنیا میں مبتلا تھے اور دوسری چیز یہ ہے حب مال میں مبتلا تھے، دوسری چیز کا حب جاہ میں مبتلا تھے۔ تو گیا یہ جو تورات کے احکام پر عمل نہیں کرتے تھے یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں لاتے تھے یا قرآن مجید پر ایمان نہیں لاتے تھے، اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ انہیں اس بات کا ڈر تھا اگر وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آتے ہیں اور قرآن مجید پر ایمان لے آتے ہیں تو انہیں ان کی سوسائٹی میں جو مقام ہے، جو مرتبہ ہے، جو عزت اور جاہ ملا ہے، کہیں وہ چھین نہیں لیا جائے۔ اور اس طریقے سے کہ تورات کے احکام کو رد و بدل کر کے جو دنیا کما رہے تھے ایسا نہ ہو کہ اس سے وہ محروم ہو جائے۔ تو ان سے کہا گیا تم صبر اور صلات کو اپناؤ اور اس کے ذریعے سے تم مدد طلب کرو۔ تو انسان جب صبر کو اپنا لیتا ہے تو مال کی محبت کم ہو جائے۔ مال کے پیچھے جب انسان جو پڑتا ہے لیکن اگر اس کے پاس صبر آ جائے، قناعت آ جائے تو پھر وہ مال کی محبت سے اپنے آپ کو چھٹکارا دلا سکتا ہے۔ اور جب انسان نماز کا پابند ہو جائے اور نماز کو خشوع اور خضوع کے ساتھ ادا کرے تو اس کے اندر انکساری، تواضع اور عاجزی آ جاتی ہے اور اس کی وجہ سے جاہ اور کرسی کی جو طلب ہے اس یعنی نماز پابندی اور صبر کو ادا بڑی بھاری چیز ہے خشوع کرنے والوں کے لیے، یعنی جو نماز کو خشوع اور خضوع کے ساتھ ادا کرتے ہیں اور جو عاجزی کو اختیار کرتے ہیں، جن کے اندر انکساری اور تواضع ہے، ان کے لیے یہ چیز آسان ہے۔ اب خاشعین کون ہے؟ ان کا وصف بیان کیا گیا جو یقین رکھتے ہیں اس بات پر کہ وہ اپنے رب سے ملنے والے ہیں اور انہیں اپنے رب کی طرف لوٹنا ہے، جنہیں قیامت پر یقین ہے، اللہ عز و جل کے پاس لوٹنے پر یقین ہے، تو پھر وہ جو ہے صبر اور صلات کو اچھے طریقے سے اپنا سکتے ہیں۔ اس سے بات معلوم ہوئی کہ بے عملی کی اصل وجہ یہ ہے آخرت فراموشی ہے۔ انسان جب موت کو بھول جاتا ہے، آخرت کو بھول جاتا ہے تو بے عملی کا شکار ہوتا ہے۔ اسی لیے قرآن مجید میں ہمیں بار بار آخرت کو یاد دلایا گیا اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قبروں کی زیارت کا حکم دیتے ہوئے ہمیں یہی کہا ہے وَإِنَّهَا تُزَهِّدُ الدُّنْيَا وَتُذَكِّرُ الْآخِرَةَ، کیونکہ قبروں کی زیارت سے دنیا سے بے رغبتی پیدا ہوتی ہے اور آخرت کی یاد پیدا ہوتی ہے۔ تو لہذا اس میں ایک بڑی اہم بات بتائی گئی کہ جو انسان بے عملی کا شکار ہوتے ہیں اس کی وجہ آخرت فراموشی ہے اور اس کی وجہ یہ ہے کہ قیامت پر یقین نہ کرنا ہے۔ الغرض ان آیات میں اللہ رب العالمین نے بنو اسرائیل پر جو اللہ تعالیٰ کے انعامات ہیں اس کے جاننے میں اشارہ کرتے ہوئے انہیں بہت ساری چیزوں کی تعلیم دی اور بہت ساری باتوں کا حکم دیا گیا۔ گرچہ بنو اسرائیل کے پس منظر میں یا بنو اسرائیل پر جو انعامات تھے اس کے پس منظر میں باتیں بتائی گئی ہیں، مگر یہ ساری باتیں ہمارے لیے بھی ہیں۔ لہذا ہمیں بھی چاہیے کہ صرف اللہ کا ڈر پیدا کریں
اور اللہ ताला का तकवा अपने अंदर पैदा करें। और इस तरीके से हमें भी चाहिए कि कुरान मजीद के आयत को न छुपाएं, शरीयत के अहकाम को न छुपाएं, और इस तरीके से मुख्तलिफ किस्म के हीला साजी करके दीन को जिस अंदाज से बेचा जाता है उससे बचें, और इस तरीके से बेअमली के शिकार न बने, और लोगों को नेकी का हुक्म देते हुए खुद नेकी को भूल जाना, इन सारी के सारे खराबियों से बचना है। तो बनु इसराइल के खराबियों को जिक्र करने का मकसद ये नहीं है कि सिर्फ बनु इसराइल के लिए है, गरचे इसका अवलीन मुखातिब बनी इसराइल है, उन्हीं से खिताब किया गया है, लेकिन सारी के सारी इंसानियत के लिए ये कुरान किताब हिदायत है। गोया उनका तज़किरा तो किया गया है, लेकिन हम सबों से खिताब किया गया है जो उनकी खराबियां हैं, उन खराबियों से हम बचें, और इस तरीके से हम भी इन बातों के मुकल्लफ हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें इस किताब की हक़ानियत पर ईमान लाने की तौफीक अता फरमाए, और इस किताब पर जैसा ईमान लाने चाहिए वैसे ईमान लाने की तौफीक दे, और इस किताब से हमारा जो ताल्लुक़ है, जो वाबस्तगी है, इससे अल्लाह रब्बुल आलमीन मजबूत से मजबूत तर करे, और हमारी जो ये मजलिसें हैं रब्बुल आलमीन हमें क़यामत के रोज़ इन मजलिसों को, कुरान मजीद को हमारे लिए शफाअत का ज़रिया बनाए, और ये मजलिसें हमारे लिए निजात का ज़रिया बने। सल्लल्लाहु तआला अला नबील करीम व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन। शेख साहब खुशू के साथ खुजू भी खुजू का लफ्ज भी आता है, खुशू खुजू, खुजू के मायने क्या है? बेशक ये नमाज भारी है, मगर खाशिईन पर, यानी खुशू खुजू करने वालों पर। तो खुशू खुजू का मतलब यह है कि वो लोग जो अल्लाह अज़्ज़ा वजल के सामने झुकते हैं। खुशू का असल माना है झुकना, जो अल्लाह ताला के सामने झुकते हैं, आजिज़ी इंकिसारी करते हैं, जिनमें तकब्बुर नहीं है, तो फिर ये चीज उनके लिए भारी नहीं है। और खुजू के मायने खुजू खुशू खुजू दोनों का माना झुकना एक ही है, दोनों एक ही है। जी, झुकने के माने। और कोई सवाल हो? जी, अस्सलाम वालेकुम शेख। सलामत। शेख ये जो मच्छर की मिसाल जो जिक्र आता है आयत में, तो अल्लाह ताला ने कहाँ पे मच्छर की मिसाल दी है? इससे पहले वाले, इससे पहले के दर्स से पहले वाला जो दर्स है, यानी इससे पहले जो दर्स है, इससे पहले वाले दर्स में उसका जो है जिक्र है, इन्नल्लाह ला यस्तही अन यज़रिब मसलन मा बऊदतन फमा फौक़हा। यानी असल में इनसे कहा गया कि तुम जिन माबूदों की जो है इबादत करते हो, वो एक मक्खी को, एक मच्छर को पैदा नहीं कर सकते, और इस तरीके से मक्खी अगर कोई चीज छीन ले उससे वापस नहीं ले सकते। तो वह उनको उनके जो शिर्क पर जो तंबीह की गई, उसमें मक्खी, मच्छर, मक्खी, ये सब के मिसाल दिए गए थे। अनकबूत की भी मिसाल है। तो गया तो उन मिसालों के जिनमें वो लोग कहते थे कि अल्लाह अज़्ज़ा वजल तो अजीम है, और किताब अगर कलामुल्लाह है तो इसमें मक्खी, मच्छर, मकड़ी के मिसाल क्यों पेश किया जाता है? तो उसका जवाब दिया गया। शेख साहब रुकू और सुजूद उनके पास भी था नमाज में? सुजूद था, रुकू नहीं था। यहूद के नमाज में रुकू नहीं था। नमाज तो सारी शरीयतों में थी, लेकिन नमाज के तरीकों में जो है इख्तलाफ था। तो यहूद की नमाज में रुकू नहीं था। वह यहाँ पर कहा जा रहा है कि अब इस नबी के बेसत के बाद तुमको अपने तरीके से नमाज नहीं पढ़नी है, बल्कि इस नबी की जो शरीयत है इसके मुताबिक तुम्हें इबादत करनी है, नमाज पढ़नी। रुकू करने वालों के साथ रुकू करो बताया ना उसमें। तो उसका मतलब यह है, एक तो रुकू, ऐसी नमाज पढ़ो जिसमें रुकू है,
اور دوسرا یہ ہے کہ اس میں باجماعت نماز پڑھنے کا حکم دیا گیا ہے. یہود وغیرہ کے پاس باجماعت نماز کا حکم نہیں تھا, تو اس شریعت میں باجماعت نماز کا حکم دیا گیا ہے. اس میں دو باتیں, ایک تو رکوع کا ذکر ہے اور دوسرا باجماعت نماز پڑھنے کا حکم دیا گیا ہے. تو اس کے اوپر اتفاق کرتے ہیں انشاءاللہ. یہاں اذان ہو رہی ہے. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ جو کچھ ہم پڑھے ہیں دعا پڑھ لیجیے. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. جزاك الله خير.